4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8ویں جماعت اردو بال بھارتی فوج اعداء میں ہلچل۔ اعداء یہ اردو کی جمع ہے، اس کے معنی ہے دشمن کی فوج میں ہلچل۔ اس کے شاعر ہیں مرزا دبیر۔ پہلی بات، مرثیہ عربی لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی مردے پر رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیے کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ اردو میں مرثی کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کا سب سے اہم مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی ہے۔ شمالی ہند میں لکھنؤ میں اس صنف کو خصوصیت سے عروج حاصل ہوا اور میر انیس اور مرزا دبیر جیسے مرثیہ گو شعراء سامنے آئے جنہوں نے مرثیوں میں واقع کربلا کو نظم کرنے میں کمال حاصل کیا۔ اردو میں عام طور پر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے، جبکہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہی جانے والی نظم شخصی مرثیہ کہلاتی ہے۔ انیس اور دبیر کے مرثیے اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ جان پہچان، مرزا سلامت علی دبیر 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ 7 سال کی عمر میں والد کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ وہ میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے بکثرت مرثیے لکھے جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مرثیہ بغیر نقطوں کا بھی لکھا ہے۔ 1875 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے اب سنتے ہیں مرثیہ۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ہوا، باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ہوا، باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا۔ چلایا آفتاب و شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا۔ مولا بڑھے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الانیس پر ہوئے شہ پر کو کھول کر۔ صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار۔ اس واروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پس پا ہوئے پیادے تو پرزیر رسالہ دار۔ بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کماں تیر چھوڑ کر۔ یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی، وہاں نقد دل جلا تو ادھر جنس جاں پھکی۔ یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی، وہاں نقد دل جلا تو ادھر جنس جاں پھکی۔ سمجھاتا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی۔ تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوی زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا۔ باد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا۔ باد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا۔ پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، شکل غبار کی نوروں کو اڑا دیا۔ اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی۔ افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سر زمیں پہ تیورا کے رہ گئے۔ سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے۔ سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی۔ خلاصہ، کربلا کے میدان میں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین نے تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کیا
آپ کی دو دھاری تلوار کے بے نیام ہوتے ہی سورج بول اٹھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جو بھی دشمن اس کے سامنے آیا تباہ ہو گیا۔ حضرت حسین تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کھول کر ان کی ڈھال بن گئے۔ ایسا ہنگامہ بپا ہوا کہ شیر صحرا کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ کسی کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہ تھا۔ موت کا پیادہ دشمن سواروں پر غالب آ رہا تھا۔ پیادے اور سوار سب کی جان پر بنائی تھی۔ ایسی افراتفری مچی کہ میان تلوار سے اور کمان تیر سے بچھڑ گئی۔ حضرت حسین کی تلوار جس سر کی طرف لپکتی دل جل اٹھتے، جان دہک اٹھتی۔ دو دھاری تلوار زرہ، سر، گردن اور سینوں کو چیرتی چلی جاتی۔ آسمان میں تارے موت کے خوف سے تھرا گئے۔ گاوی زمین بھی بار بار زخمی ہوئی۔ موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گروں کو اڑا دیا۔ کمان سے تیر چھوٹا تو دشمن کی صفیں لٹ گئی۔ کسی کا پاؤں، کسی کا سر اڑا۔ موت کی ہوا سے کینہ ور غبار کی صورت اڑ گئے۔ اس تلوار کو سرکشی پسند نہ تھی، لہٰذا اس نے سروں کو خاک میں ملا دیا۔ تلوار کے ڈر سے افلاق ایسے تھرا اٹھے کہ قریب تھا کہ غش کھا کر زمین پر آ گرے۔ شام والوں کے سردار اپنی تلواریں چمکا کر رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے۔ اس ہنگامے سے سورج خوف سے پیلا پڑ گیا۔ سورج کے پرتوے سے دھوپ غائب ہو گئی۔ عادہ اودو کی جمع، رن جنگ کا میدان، شیر خدا خدا کا شیر، حضرت علی کا لقب، ابن شیر خدا حضرت علی کا بیٹا مراد حضرت حسین، نیام تلوار رکھنے کا میان، تلوار کا غلاف، تیغ دو سر دو دھاری تلوار، شق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، زیر و زبر ہونا، الٹ پلٹ ہو جانا، تباہ ہو جانا، روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب، سپر ہونا، ڈھال ہونا، حفاظت کرنا، شہ پر بڑے پر، فرق سر، اسوار سوار، اجل موت، پسپا ہونا، شکست کھانا، رسالہ دار فوجی دستے کا افسر، گاوی زمیں قدیم خیال کے مطابق وہ گائے جس کے ایک سینگ پر زمین ٹکی ہوئی ہے، فتنہ گر فساد پیدا کرنے والا، شر پسند، زاغ تیر تیر کی نوک، پرو یعنی پرے کی جمع، صفے۔ اس سبق کے سوال جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔